بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سی بی ایس ای کی آئینہ اردو جو کتاب ہے کلاس 4 کا لیسن نمبر 1 جس کا نام ہے حمد، آج ہم اس لیسن کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم لیسن شروع کرنے سے پہلے جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ہے حمد۔ بچوں، حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی حمد کو سمجھیں گے۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں حمد۔ تو اس سے پہلے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کرنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو نظم ہے، یہ جو حمد ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی کیا نشانیاں ہیں جس کو ہم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ بڑی بڑی نشانیوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو دھیان سے سنیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دل سے ہمارا ایمان کیا ہے، مضبوط ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ چیزیں بنانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ حمد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ خدا ایک ہے، کوئی اس سا نہیں، کسی سے کوئی اس کا ناتا نہیں، نہیں اس کی کچھ ابتدا انتہا، صدا سے ہے اور رہے گا صدا۔ اسی نے بنایا ہے سارا جہاں، یہ چاند اور سورج زمیں آسماں، ہمیں اس نے مٹی سے پیدا کیا، جو کچھ ہم کو درکار تھا سب دیا، ہمیں اس نے دی اس قدر نعمتیں کہ جن کو نہ ہرگز کبھی گن سکیں، شب و روز ہم شکر اس کا کریں، جو مطلوب ہو اس سے مانگا کریں۔ تب ہم سمجھتے ہیں اس نظم کو۔ خدا ایک ہے، کوئی اس سا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، کسی سے کوئی اس کا ناتا نہیں۔ یعنی ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں، یعنی قل هو اللہ احد جو ہم سورہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے نیاز ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ذکر ہو رہا ہے، کسی سے اس کا کوئی ناتا نہیں، لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں ہے۔ ناتا کہتے ہیں رشتہ، ریلیشن شپ، تو اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نہیں اس کی کچھ ابتدا انتہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نہ تو ابتدا ہے، اب ابتدا کہتے ہیں، نہ اس کی بگننگ ہے، نہ انتہا ہے، مطلب اینڈ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی اینڈ ہے نہ کوئی سٹارٹ ہے۔ صدا سے ہے اور وہ رہے گا صدا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، صدا یعنی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہم سب ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اسی نے بنایا ہے سارا جہاں، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا کیا ہے، یہ سارا یونیورس جو ہے، یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ یہ چاند اور سورج زمیں آسماں، یہ جو چاند ہے، یہ جو مون ہے، جو سن ہے، جو ارتھ ہے، جو اسکائی ہے، یہ ساری چیزوں کو کس نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اور ایک چاند بنا دیں، یا پھر ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم کوئی سورج بنا دیں، یا پھر ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم زمین جیسی اور ایک زمین بنائیں؟ ہے طاقت؟ نہیں ہے، ہے نا؟ تو اسکائی جیسا اسکائی کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں بنا سکتے۔
ویری گڈ. تو یہ جو چاند اور سورج، یہ زمین آسمان، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نشانیوں کو جب غور کرتے ہیں، یہ بغیر وداؤٹ پلرس اتنا بڑا اسکائی، اتنا بڑا آسمان کیسے ٹھہرا ہے، اس کو اگر ہم غور کریں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا اور قدرت رکھنے والا ہے. ہمیں اس نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے، سوائل سے بنایا ہے. تو انسان جو کچھ ہم کو درکار تھا سب دیا، یعنی ہم کو جو درکار کہتے ہیں ضرورت کو، یعنی جو نیڈ تھی ہماری، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نیڈ ہماری پوری کر دی، ہم کو ساری ضرورت کی چیزیں دی. جیسے ہمیں ماں باپ دیے، ہمارے بھائی بہنیں دیے، اور ہمارے دادا دادی نانا نانی ہم کو رشتے دیے، ہم کو کھانے پینے کی سہولتیں دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا ہے نا. اگر ہم پانی نہ ہو دنیا میں تو ہم جی نہیں سکتے، اگر کھانا نہ ہو تو ہم جی نہیں سکتے. ہم اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں جی سکتے، کیونکہ بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم ساری وہ چیزوں کو، یعنی درکار ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. ہمیں اس نے دی اس قدر نعمتیں کہ جن کو نہ ہرگز کبھی گن سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں کہ یہ اگر ہم گننے بیٹھیں یہ انعامات تو ہم گن ہی نہیں سکتے. اگر آپ دیکھیے، اگر ہم بچپن سے لے کے آج تک، کیا آپ نے کتنی چیزیں استعمال کی ہیں، کیا وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے، ہے نا. کیونکہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں آئیں اور چلی گئی. کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو خراب ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو ہم گن ہی نہیں سکتے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز دی جو ہم کو ضرورت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جن کو مطلب اتنی نعمتیں ہم کو دی کہ جن کو نہ ہرگز ہم کبھی گن سکیں، یعنی ہم ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے ہم اسے. شب و روز ہم شکر اس کا کریں. یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں دی، چاند اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، سورج اس کے بغیر بھی ہم نہیں جی سکتے، زمین آسمان، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، پھر ہم کو ضرورت کی چیزیں دی، اور ہم کو دنیا بھر میں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چاہیے تھا ہمیں دے دی، اور کتنے وہ بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو ہم کو اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ شب و روز ہم شکر اس کا کریں. یعنی ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنا ہے. اب ہم دیکھیے، ہمارے کوئی دوست کے پاس، ہماری کوئی سہیلی کے پاس اگر کوئی اچھی نعمت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے جلتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو تو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے تھی، ہم کو یہ چیز ملنی چاہیے تھی، ہے نا. یا پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، دیکھو اس کے پاس وہ چیز ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. تو جو مطلوب ہو اس سے مانگا کریں. یعنی اب کیا ہے، اگر ہم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، ہم کو دینے والا ہے. جیسے ہم مما سے ضد کرتے ہیں نا کہ ہم کو کوئی چیز چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مما پلیز مجھے بھی چاہیے، مما مجھے بھی لا دو نا، مجھے یہ فراک چاہیے، مجھے یہ ٹی شرٹ چاہیے، ہے نا، مجھے یہ کار چاہیے، یہ واچ چاہیے. جس طرح آپ مما سے ضد کرتے ہو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں. ہاں، اگر ہم کو کوئی چیز دنیا میں نہ بھی ملے تو ہماری دعا کہیں نہیں جانے والی. کہاں رہے گی ہماری یہ دعا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا ہے، اور ہم کو جو چیز کی ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو یہ تھی پیاری پیاری اسی حمد جس کو ہم ابھی پڑھے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب اس کو یاد کر لیجئے. ہم چلتے ہیں اب آگے سوالات کی طرف. سب سے پہلے مشق میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ معنی سمجھیے اور یاد کیجیے. یعنی اس کے جو معنی ہیں، میننگس ہے، اس کو ہم یاد کریں گے اور سمجھیں گے. ناتا، ناتا کیا ہے؟ یہ ناتا کہتے ہیں رشتہ، رشتہ مطلب ریلیشن. انتہا، اینڈ، آخر. ٹھیک ہے، انتہا کہتے ہیں کس کو؟
आखिर, ओके, एंड। दरकार किसे कहते हैं? जरूरत, वेरी गुड, नीड। और शब व रोज, शब व रोज किसे कहते हैं? रात और दिन, डे एंड नाइट, इसको क्या कहते हैं? शब व रोज। अच्छा, इब्तिदा, इब्तिदा की क्या मीनिंग है? स्टार्ट, शुरुआत, बिगिनिंग, ओके। तो इब्तिदा के मीनिंग होते हैं शुरुआत। सदा, ऑलवेज, हमेशा। सदा किसे कहते हैं? हमेशा, ऑलवेज रहने वाली चीज। रहमत, बख्शिश, मेहरबानी, यानी कोई चीज, मोहब्बत, अल्लाह ताला के हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तभी तो हम क्या होते हैं? अल्लाह ताला की मोहब्बत में हम भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, है ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला की रहमत। मतलब जिसकी तलब या जरूरत हो, यानी हमें जिस चीज की नीड है, यानी जो चीज हमको चाहिए, हम क्या करना है? अल्लाह ताला से मांगना है। तो ये मतलूब कहते हैं जिसकी तलब या हमें जरूरत हो, यानी कोई चीज को हासिल करने की ख्वाहिश हो या फिर हमको उसकी जरूरत हो। चलिए अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। खाली जगहों पर सही लफ्ज लिखिए, ठीक है। पहला है, मैं यहां पर पहले सवाल पढ़ूंगी, आपको जवाब देना होगा, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। तो नंबर 1 है डैश, एक है कोई उत्साह नहीं। खुदा, खुदा एक है कोई उत्साह नहीं। चलिए अब नंबर 2, सदा से है और वो रहेगा डैश। वेरी गुड, सदा से है और रहेगा सदा, वेरी गुड बच्चों। उसी ने डैश है सारा जहां, अब डैश में क्या आएगा वहां पर? बनाया, उसी ने बनाया है सारा जहां। चलिए नंबर 4 है, ये चांद और सूरज डैश आसमां। अब बताइए डैश में क्या आएगा? जमी, करेक्ट, ये चांद और सूरज, जमी, आसमां, वेरी गुड। अब इसके बाद नंबर 5, हमें उसने डैश से पैदा किया। बताइए उसने किससे हमें बनाया है? मिट्टी से, वेरी गुड। चलिए फिर अब हम आगे नेक्स्ट सवालात की तरफ चलते हैं। जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, चलिए आपको इसका जवाब देना है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। कौन सदा से, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसके जवाब दे सकते हैं। कौन सदा से है और सदा रहेगा? अल्लाह ताला एक है और सदा रहेगा। अल्लाह ताला सदा से है और सदा रहेगा। चलिए सवाल नंबर 2, ये चांद और सूरज किसने बनाए हैं? ये चांद और सूरज किसने बनाए हैं? आपके पास जवाब देना है, चलिए जवाब दीजिए। वेरी गुड, ये चांद और सूरज अल्लाह ने बनाए हैं, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप जरूर आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें मिट्टी से किसने पैदा किया? गुड, हमें अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, या हमें खुदा ने मिट्टी से पैदा किया। असल में यहाँ पर अल्लाह ताला इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अल्लाह ताला का जाती नाम है अल्लाह, ठीक है, इसीलिए हमें अल्लाह ताला का नाम लिखना है। खुदा जो है ये फारसी लफ्ज है, तो अल्लाह ताला का अपना ओरिजिनल जो नाम है हम उसी नाम से इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या करना है? अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फायदा उठा सके, है ना। तो चलिए फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं।